اور یہ ہم پڑھیں گے اب غزوہ خندق کے بارے میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام اس لیے سورہ احزاب، احزاب اور غزوہ خندق ایک ہی بات ہے۔ یہ غزوہ ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو تم پر کی تھی، اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تھے تمہارے پاس جنود، لشکر، جب تمہیں لشکروں نے گھیر لیا تھا، فارسلنا علیہم، تو ہم نے بھیجا تم پر، ریحن، ایک ہوا، وجنودن، اور جنود بھی، اور لشکر بھی، اور وہ لشکر کیسے تھے؟ لم تروہا، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، بما تعملون بصیرا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ اللہ نے کہا ایمان والو، اب اس وقت کو یاد کرو، اس جنگ کو یاد کرو، بلکہ اس نعمت کو پہلے کہا۔ اب یہ نعمت، پہلے تو بات کلیئر کریں کہ نعمت کیا ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، دیکھیں پوری دنیا کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں فری، کافروں کو بھی دے دی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی دے دی ہیں، اور ان کو تو زیادہ دے دی ہیں کہ لو بھی عیش کرو، کیونکہ انہوں نے ادھر ہی عیش کرنی ہے۔ لیکن ایمان والوں اس کو پکارا ہے، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یاد کرو وہ نعمت۔ نعمت کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ وہ یاد کرو نعمت جو تم پر کی ہے، اور تم پر کی کیسی ہیں، کیونکہ یہ اگر میں عام نعمتوں کا نام لوں گی تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا نا، لیکن یہ اللہ نے وہ نعمت اور فضل جنگ میں کیا ہے کہ تمہاری جنگ ہوئی اور تمہارے پاس نا جنود آ گئے تھے، پورے پورے لشکر۔ اب یہ جنود کا پہلے سن لیں کہ اذ جاءتکم جنود، جب تمہیں لشکروں نے گھیر لیا تھا۔ اب یہ لشکر کون سے تھے؟ یہ نہ دیکھیں 10,000 کا یہ لشکر تھا۔ 10,000 کا لشکر کیسے بنا؟ بنو نذیر قبیلہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن، اس نے سارے دوسرے قبیلوں کو تیار کیا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ وہ سارے قبیلے یہاں اور مکہ کے قریش، مطلب سارے دشمن بن گئے، اور سارے مل ملا کے، یہاں تک کہ جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رہ رہے ہیں، وہاں کے ایک قبیلہ تھا ان کا، بنو نذیر ایک قبیلہ ہے، اور ایک بنو قریظہ۔ بنو قریظہ وہاں رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پختہ عہد تھا کہ کوئی نقصان نہیں وہ پہنچائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہیلپ کریں گے۔ بنو نذیر نے ان کو بھی شیشے میں اتار لیا کہ ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، بے فکر ہو جاؤ، ہمارا 10,000 کا لشکر ہے، اسلام تو ختم ہونے لگا ہے، یہ تو نام ہی مٹ جانا ہے اب، تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ انہوں نے اپنا عہد اس زمانے میں، جب یہ سر پہ لشکر ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بیچ میں جو رہ رہے ہیں بنو قریظہ، انہوں نے بھی عہد توڑ دیا، وہ بھی دشمن بن گئے۔ تو یہ مل ملا کے ہو گیا اذ جاءتکم جنود، 10,000 کا لشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اس طرح سارے اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر پریشانی ہوئی، مشورہ کیا سب نے، جن میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایران کے رہنے والے تھے، کہ جنگ نہ ایسے ایسے ہوتی ہے کہ خندق بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس جو خندق ہے نا، اس کو بھی کھودتے کوئی مہینہ لگ گیا تھا، اور دشمن بھی اکٹھے ہو کے گھیرا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے خندق کھودی ہے مدینے کے ارد گرد، تو وہ خندق کوئی ہوگی جیسے آپ سمجھ لیں کہ 8 فٹ یا 10 فٹ چوڑی اور 8 یا 10 فٹ گہری، اتنی خندق کو کھودنا، اور پورے آپ نے اس ایریے میں کھودنی ہے جہاں سے دشمنوں نے آنا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب خندق کھودنے کا کام بھی جب ہوا تو آپس میں سارے لگے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے، اور بھوکے پیاسے مسلمان، کوئی کھانے کو اتنا نہیں تھا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو بھوک سے برا حال ہے، دیکھیں میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھو 2 باندھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمت نہ ہارو۔ ایک پتھر پھر آیا اتنا بڑا کہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ ایک بیچ میں پتھر آ گیا جو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو توڑا،
یعنی اتنے یہ واقعات اس وقت کے ہوئے ہیں، لیکن یہ مشورہ بہرحال بہت اچھا تھا. یہ میں آپ کو اتنی صرف بتا رہی ہوں، اس جاءتکم جنود، جب جنود آ گئے تم پر، پورے پورے لشکر آ گئے، یہ کہ 10,000 کا وہ لشکر تھا. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیروں میں بعض میں کہا جاتا ہے کہ 3,000 لوگ تھے، اور بعض تفسیر میں حیران ہو گئی کہ کہا جاتا ہے 1,000 تھے، اور 1,000 سے بھی کم تھے. بہرحال 10,000 کے مقابلے میں بہت کم تھے. اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بھی تھی کہ اب کیا بنے گا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک جو اپنی نعمت یاد کرانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنود میں، جب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 10,000 کا ان کا جو سرگنا تھا، جو لیڈر تھا نا، وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان نے آرڈر دیے تھے کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے اونچائی بھی اور احد پہاڑ کے نیچے کی گہرائی بھی، ان پہ قبضہ کر لو، کہ دونوں جگہیں جو ہے نا سنبھال لو. وہ انہوں نے وہ جگہ سنبھال لی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الٹ تھے. اب یہ ہے کہ خندق کے وہ اس پار تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ہوا، جو ہوا کا میں سنانے لگی ہوں، کہ اللہ نے کہا پھر ایک ہوا میں نے ایسی چلا دی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. یہ دو چیزوں سے مدد کی اللہ نے. ایک تو ہوا ایسی چلا دی، اور دوسرا کوئی لشکر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. ہم نے تمہاری پھر مدد کی ایک ہوا سے اور ایک جو ہے وہ جنود سے. اور وہ جنود تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر تھے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اب یہ جب ہوا جب بھیجی تھی نا، تو اب یہ سردی کا زمانہ بھی بڑا تھا. یہ جب جنگ ہوئی نا، جنگ خندق، تو یہ سردی کا زمانہ بھی تھا. اتنی ٹھنڈ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی کوئی چادر لپیٹ کے نا تو نماز شروع کی ہوئی تھی، اور کافی لمبی نماز پڑھ کے نا، تو رات کا ٹائم تھا یا مجھے یاد نہیں ہے اب کہ کون سا وقت تھا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور جا کے دشمنوں کی خبر لے کے آئے. اب کوئی نہ اٹھا. سردی اتنی اور بھوک پیاس اور خوف. ایک تو بھوک پیاس بھی، اور دوسرا سردی، اور دوسرا یہ ہوا کی آوازیں. تو کون اٹھے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے پھر جب نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آواز دی، کوئی نہ اٹھا. تیسری دفعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کیا نام تھا، میں نے نام لکھا تھا ابو حذیفہ. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کے کہا، ابو حذیفہ آپ جا کے دیکھ کے آؤ کہ دشمنوں کا کیا بنا. تو ابو حذیفہ کہتے جب نام ہی لے لیا تو اب مجھے کھڑا ہونا ہی پڑا. تو وہ جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ کہا نا، 3 دفعہ آواز دے کے 3 دفعہ کہا ہے کہ وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا. اب دیکھیں پھر بھی کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. وہ آپ سوچیں آزمائش کیسی ہوگی. ہمارا کیا بنے گا یہ بھی ساتھ ساتھ سوچتے. کوئی آزمائش نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کچھ نہیں. فارغ عورتیں سارا دن گھر کے کام کر کے کہتی ہیں پتہ نہیں کتنے ہم نے کام کر لیے، کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہماری تو آزمائش یہ 5 نمازوں سے ہونی ہے اور ہو رہی ہے. ہماری تو کوئی خاص کوئی ہے ہی نہیں آزمائش. ان کی آزمائش دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نہیں اٹھ رہے. پکار کون رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آزمائش کیا ہوگی؟ ہم تو سخت گرمی میں اپنے اے سی چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور سخت سردی میں ہیٹر چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی اتنی موٹی رسائیاں اور لحاف لگے ہوئے ہیں. اور وہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کی چادر اڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو جڑ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تھا ہی نہیں اوپر لینے کو زیادہ. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا. لیکن جب میں چل پڑا نا تو مجھے لگے کہ جیسے کسی گرم حمام میں ہوں. مجھے ارد گرد کسی گرم ہوا نے گھیر لیا. بس چلنے کا نام ہے نا، صرف چل پڑو، بس تم آزمائش میں کھڑے ہو جاؤ. بس اللہ نے کہہ دیا اپنی نیند توڑ کے تہجد میں اٹھ جاؤ اور نماز میں اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یہ بس اٹھنے کی بات ہے، اللہ کی مدد شروع. آپ نماز میں کھڑی ہو جائیں گی، دل بھی لگ جائے گا. آپ نماز پڑھ رہی ہوں گی، نیندیں بھی اٹھ جائیں گی، آپ کا دل چاہے گا میں اور بھی پڑھوں، اللہ کی مدد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں چلا ہوں تو مجھے گرم حمام نے گھیر لیا اور میں جا رہا ہوں. اور کہتے میں تو ایسے جا رہا ہوں جیسے کوئی بچہ کھیلتے ہوئے، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے. وہ کہتے جب میں گیا تو دیکھا کہ ہوا جو چل رہی ہے نا، اس نے اس پورے 10,000 کے لشکر کی مت مار لی ہوئی ہے. ان کی ہانڈیاں الٹ گئی ہیں، ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حذیفہ صرف خبر لے کے آنی ہے، وہاں کو نیا کام نہیں کرنا.